جناب ان سے 2 جہاز 4 جہاز ابھینندن جیسے شرلیاں تو کنٹرول ہوئی نہیں. ابھینندن کو آپ نے جو بات کی تھی جیمنگ کی وجہ سے ہی could not be controlled. We were hearing he was being told turn back. وہ اس کو سنائی نہیں دے رہا. وہ شرلی کی طرح آیا, اس کو شاید چائے کی خوشبو آ رہی تھی. The tea is fantastic, thank you. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یس اس دفعہ اگریسو ڈیسیژن لیے گئے الحمدللہ. جو بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے مل جل کے ایک اگریسو سٹانس لیا جو پے بیک ہوا. یہ جو ٹرمپ آیا بیچ میں وہ اس وجہ سے آیا, اگر انڈیا ہم پہ خدا نہ خواستہ مزید اگریسو ہوتا تو ہم نے وہ شرلیاں پٹاخے رمضان شریف کے لیے نہیں رکھے, شب برات کے لیے نہیں. ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں, لیکن جب ملنگا نو چھیڑو گے دین وی ہیو نو لمٹس. ابھینندن کی 2019 کی چائے سے لے کر حالیہ جو مئی میں پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو انڈیا کا جو نقصان ہوا ہے وہ کاغذی لحاظ سے یا اس مین ایکسٹریم میڈیا میں دکھایا بہت کم گیا ہے. لیکن اسی اسنا میں ہم آپ کو آج اس کے کچھ جو جینون حقائق ہیں ان سے آپ کو آشنا کریں گے. مثلاً کیا ہوا ہے کہ بہت سے انڈین ایسے جہاز تھے جو بیٹل ڈیمیج کا شکار ہوئے ہیں. بیٹل ڈیمیج وہ جہاز ہوتے ہیں کہ جن کو فائر لگا اور وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی مطلب لینڈ کر سکتے ہیں. انڈیا یہ بات کبھی نہ کبھی کھلے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے ملٹری ایئر مارشل خالد ملک صاحب بتا رہے ہیں, ارشد ملک صاحب بتا رہے ہیں. آپ کو جنگ کا مکمل احوال بتائیں گے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا, اور ہم چاہتے تو انڈیا کے صرف 85 کے 85 جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے. جنگ کے حوالے سے پاکستان نے جو انڈیا کا نقصان کیا ہے وہ جو دکھایا تو بہت کم گیا لیکن در حقیقت ہوا بہت زیادہ ہے. اسی سلسلے میں ہم آپ کو ایک کلپ ایک انٹرویو سناتے ہیں, آپ ذرا ملاحظہ کیجئے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جناب ان سے 2 جہاز 4 جہاز ابھینندن جیسے شرلیاں تو کنٹرول ہوئی نہیں. ابھینندن کو آپ نے جو بات کی تھی جیمنگ کی وجہ سے ہی could not be controlled. We were hearing he was being told turn back. وہ اس کو سنائی نہیں دے رہا. وہ شرلی کی طرح آیا, اس کو شاید چائے کی خوشبو آ رہی تھی. اگریسو ڈیسیژن لیے گئے الحمدللہ. جو بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے مل جل کے ایک اگریسو سٹانس لیا جو پے بیک ہوا. یہ جو ٹرمپ آیا بیچ میں وہ اس وجہ سے آیا, اگر انڈیا ہم پہ خدا نہ خواستہ مزید اگریسو ہوتا تو ہم نے وہ شرلیاں پٹاخے رمضان شریف کے لیے نہیں رکھے, شب برات کے لیے نہیں. ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں, لیکن جب ملنگا نو چھیڑو گے دین وی ہیو نو لمٹس. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے ارشد ملک صاحب کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ دیکھا پوڈ کاسٹ کا, اور ان کے ساتھ بہت ساری باتیں تھیں جو ہم نے کرنی تھیں, تو اس لیے ہمارا جو پارٹ 2 ہے اب ہم دوبارہ اس کے اوپر آئے ہیں اور ارشد ملک صاحب کو دوبارہ تکلیف دے رہے ہیں, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی جو گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں, جب یہ سندور ہوا, لیٹس اسٹک ٹو سندور فار اے بٹ, جب سندور ہوا تو گراؤنڈ فورسز کے ساتھ جو ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے, جس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ مل کے ایویکس وغیرہ ساری انفارمیشن کو پروسیس کر کے دے ہیڈ ٹو فائر آف میسائلز, گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ میسائلز, وہ بھی انہوں نے چلائے. سو دیٹ واز آلسو آئی مین ڈیمیجنگ فار انڈیا. ان کے ایئر فیلڈز ہم نے ان کو کیا کیا کیا. پھر ان کے بعد ہم نے جو جیمنگ کی ان کے تو میں نے سنا ہے کہ جو الیکٹریسٹی گریڈز تھے لائک لیسکو اینڈ کمپنیز, وہ بھی ساری جیم ہو گئیں, ان میں پاور بھی چلی گئی. تو یہ صحیح ہے, اس طرح آپ نے اس میں 2 پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے. پہلی آپ نے بات کی ہے گراؤنڈ فورسز کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, دوسری آپ نے بات کی ہے جیمنگ اور EW ایسٹس کی. جو الحمدللہ جو آپ کی جو جیمنگ ہوئی ہے, جو سائبر وارفیئر تھی, جو 3 ڈائمینشنل وارفیئر ہم نے جا کے لی اور 5th ڈائمینشن تک لے کے گئے, وہ الحمدللہ اٹ واز پیورلی ایئر فورس. رائٹ. فار پاسٹ 2 years our Air Force leadership had started to focus on cyber warfare. آپ کبھی جا کے اس ایئر فورس کے سیٹ اپ کو دیکھیں, اس میں ایک اور چیز بڑی ہمیں بات کرنی چاہیے اور کریڈٹ دینا چاہیے, دیٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز انڈیجنائزیشن. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جیمرز بناتے ہیں, جب بھی آپ کوئی جیمرز یا EW ایسٹس بناتے ہیں, اگر اس کو آپ ایکسپورٹ لے کے آ جائیں تو وہ والا کنٹرول کمپرومائزڈ,
جو مینوفیکچرر ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. It's a compromise. ہاں یہ تو ایک بڑا. So that is what Air Force started to do, that it went on indigenization. It inducted young boys and girls. And وہ جو offensive اور defensive forces کا concept لے کے آئے, which started to penetrate into their electronic systems. And that's why what you're pointing out, that their electricity companies بھی بالکل grid station, train station, train بھی even their MOD بھی also attacked, alhamdulillah. So this credit goes to Air Force. So ویسے میں ایک hypothetical سا question کر رہا ہوں, بڑا ہی ایک belligerent سا question ہے. جب وہ بالکل disabled تھے, could we have destroyed them completely? ویسے اس طرح کیا تو نہیں جاتا. Everything was in front of our eyes. We could have made more damage to them. And we sent a right message. This was the first time. This was the first time جہاں ہم نے, جب یہ ہمارا ریئیکشن تھا, جو اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا, اس میں more offensive ہوں گے, وہ تھے ڈرون یوٹیلائزیشن. ہمارے ڈرون اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہم نے ان کے دہلی کے اوپر, ہم نے بہت دور دور, جب سب جیم تھا تو ہم نے بھیجے تو وہ ان کو ریئلائز بھی کروایا. اینڈ دے آلسو ڈیڈ اے گڈ جاب, بیکاز یو نو اسرائیلی ٹیکنالوجی, امریکن ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس. ہماری جو ٹیکنالوجی ڈرون کی تھی وہ ٹرکش, چائنیز اور انڈیجنس تھی. اب ہم اس میں مزید بہتر کیا. سو the question was, we could not have completely destroyed them. We could have delivered more damage, but we sent messages. جو اب میرا خیال میں وہ ریبلڈ فیکٹری کا تو ہم نے کافی بات کر لی. ریبلڈ فیکٹری آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے, الحمدللہ. اس میں آپ کیونکہ مراج وہ ختم کر رہا تھا نا فرانس, تو آپ فیکٹری اٹھا کے لے آئے ان کی؟ نہیں, ان کی مشینری لے آئے نا. That's what I've heard. No, that doesn't happen. ہم اپنے اوپر ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کر لی تھی کہ ہم بہت سے کام خود کرتے تھے, صرف اسپیئرز وہاں سے لیتے ہیں. بیکاز اسپیئرز جو ہوتے ہیں وہ آپ تب بناتے ہیں اگر وہ اکنامکلی وائبل ہوں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی ایک میں آپ کے ساتھ ایک اور بات اسی میں ریبلڈ فیکٹری میں بات کرتا ہوں. جب آپ جہاز بناتے ہیں, وائبل وہ تب بنتے ہیں یا تو اس کا بہت بڑا آرڈر آپ کا اپنا ہو یا اس کی ایکسپورٹ ورژن. اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو جو ایسٹس آپ لے کے آئے ہیں وہ یوز لیس ہو جائیں گے, دے ول بی لائنگ آئیڈل. آج جو الحمدللہ آپ کے لیے ایک راہ کھل رہی ہے, وہ ایک دفاعی انڈسٹری کے لیے ایک اسٹریٹجک پاتھ ہے, جس میں آپ نہ صرف اپنی خود انحصاری کی طرف جا رہے ہیں, نہ صرف آپ امپورٹر سے دفاعی برآمدات میں جا رہے ہیں, بلکہ آپ اس قیمت کو کور کریں گے جو کہ آپ نے انویسٹمنٹ اس پہ کی ہوئی ہے. پھر ایک اور بڑی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس, الحمدللہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو ریبلڈ فیکٹری کی صورت میں جہاز مینٹین کر کے ریبلڈ کرتی ہے, جہاز اڑاتی ہے, جہاز مینٹین کرتی ہے, جہاز بناتی ہے اور جہاز ایکسپورٹ کرتی ہے. دنیا کی کوئی ایئر فورس ایسی نہیں ہے جو مینوفیکچرر بھی ہو, آپریٹر بھی ہو اور ایکسپورٹر بھی, یعنی کہ انڈسٹری کو بھی خود ہی آپریٹ کر رہی ہے وہ. اچھا, دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آج کل اچھا اس کا آپ نے کہا کہ جو J-10C ہے, چونکہ چائنا اس کو اتنا زیادہ ابھی دینا نہیں چاہ رہا, لوگوں کو دنیا کو پتہ چل جائے گا, تو از دیٹ دا ریزن وائی اینڈ بیکاز آف آور ایکسپرٹیز لوگوں نے جو دیکھی تو لوگوں نے کہا کہ بھی ان کے پاس ہی چلتے ہیں اور ٹریننگ بھی ان سے ہی لیں گے. دیٹ از اے کی پوائنٹ ایکچولی. یو نو آپ جہاز بنا بھی لیتے ہیں, جہاز اڑا بھی لیتے ہیں, بٹ جو آپ کی ٹریننگ ہے, جو ٹریننگ کانسیپٹ ہے, جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے, جو آپریشنلائزیشن ہے, اور جس کو آپ کہتے ہیں میں نے کامبیٹ میں پروو کیا, وہ ہمارا سب سے بڑا شاید دیٹ از یور ایسٹ. سو پیپل وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, یو نو, وائی ڈو پیپل انوائٹ یو ٹوڈے, وائی آر دے میکنگ دس ایز اے کیس اسٹڈی کہ دنیا میں BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج, یا بہت دور سے فاصلے میں مارنے والے میزائل کی یہ پہلی جنگ کہلائی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دلوائی, اور اس میں آپ نے پروو کیا جو آپ نے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو اسکرمش تھا اس میں زیادہ جہاز لاک تھے, اس میں تو آپ کے پاس کچھ نہیں, اس میں تو بہت جہاز لاک تھے. اچھا, اس میں بھی آپ نے پھر کم گرائے ہیں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں 8 تھے, تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ 20-25 تھے. ابھی بھی شاید یہ بات کسی دن کھلے گی انشاءاللہ. جو میسائل فائر ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے انڈیا کے جہاز بیٹل ڈیمیج ہو کے لینڈ ہوئے ہیں.
بیٹل ڈیمیج وہ ہوتے ہیں, بیٹل ڈیمیج بھی ہوئے ہیں, وہ جہاز ہوتے ہیں جن کو میزائل لگتا ہے لیکن وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ آ کے لینڈ کر جائیں. ہاں, تو یہ لکیلی اب ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے, ابھی ہم اس کو ریویل نہیں کرنا چاہ رہے. رائٹ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.